اصل ظلم جنرل باجوہ نے کیا. NRO 2 دیا ان کو جنرل باجوہ نے. اس گورنمنٹ کو گرایا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا. آج معیشت جو اس وقت کمزور ہے اس کا ذمہ دار صرف عمران خان. خان صاحب کا مائنڈ سیٹ تو کسی کو نہیں پتا, انہوں نے فیصلہ خود ہی کیا. نواز شریف پر تول رہے واپس آنے کے لیے. السلام علیکم ناظرین. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز راج سے ملے. کل وہ عمران خان سے ملے تھے. اس سے پہلے وہ وفاقی وزراء سردار ایاز صادق, اسحاق ڈار, آدم نذیر تارڑ سے ملے. کیا صدر مملکت کی کوششیں رنگ لائیں گی؟ اسمبلیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں گی یا اسمبلیوں میں پھر ٹوٹ پھوٹ ہوگی؟ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس آج باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا. عمران خان کو 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں عدالت نے طلب کر لیا. کیا اب عدالت کی طرف سے عمران خان کو اس کیس میں توشہ خانہ کیس میں نااہل کر دیا جائے گا؟ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں خوب جاری ہیں, گہما گہمی جاری ہے, لیکن کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات پر ابھی بھی دھند چھائی ہوئی ہے. سندھ حکومت اب خط لکھ رہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ چونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں ہوگی انہی دنوں میں, تو اس لیے ان الیکشن کا انعقاد تھوڑا آگے بڑھایا جائے. یہ اہم موضوعات ہیں اور جن مہمانوں کو ہم نے آج زحمت دی ہے میں تعارف کرا دیتا ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ پی ٹی آئی کی رہنما ہیں. رانا حسان افضل صاحب پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں, اور جناب نادر گبول صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. تینوں مہمانوں کا شکریہ. اگر میں کراچی کی بات کروں انتخابات کے حوالے سے بلدیاتی, تو نادر گبول صاحب تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں کہ بلدیاتی انتخاب فلاں تاریخ کو ہوں گے, پھر ایک نئی تاریخ آ جاتی ہے. اب تاریخ آئی ہوئی ہے, پھر سندھ حکومت ایک خط لکھنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کو کہ چونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ادھر ہوگی تو ذرا آگے بڑھائی جائے. پراچر صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کا. دیکھیں یہ ساری ٹیکنیکل وجوہات ہیں یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنے کی بعد سندھ حکومت انکلوڈنگ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ درخواست کرتی ہے. پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے خود ملتوی کیا تھا اگست میں کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی تھی. دوسری دفعہ سندھ حکومت نے انکلوڈنگ جو ہماری تمام بیوروکریسی ہے, پولیس ہے, انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ پولیس کیونکہ فلڈز کی جو سچویشن کے بعد انٹیریئر سندھ میں ڈپلوائے کی گئی تھی, اور اس کے علاوہ اسلام آباد سے بھی پولیس طلب کی گئی تھی بیکاز وہاں پہ پروٹیسٹ کا اور عمران خان لانگ مارچ کے تھریٹس دے رہے تھے اس کی وجہ سے, تو اس وجہ سے سیکورٹی سچویشن دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ الیکشن ملتوی کیے جائے. ابھی اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے تو یہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہے حکومتی لیول پہ, مگر پیپلز پارٹی جو پارٹی اٹ سیلف ہے اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگست سے بھی پہلے سے تیار ہے. کیمپین ہم نے اگست سے پہلے سے, جون کے مہینے سے میں خود آن گراؤنڈ تھا, ہم پورے کراچی میں اور پورے سندھ میں ہم کیمپیننگ کر رہے تھے. لیاری جو میرا حلقہ ہے وہاں پہ ہم لوگ کیمپیننگ کر رہے تھے. اس کے بعد جب دوبارہ اسکیجولڈ ہوئے تھے الیکشنز, دوبارہ ہم نے اپنا کیمپین فل زور و شور سے بڑھایا. ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی ہم کیمپین کر رہے ہیں. آج بھی میں ایک کیمپین کے جلسے سے, کیمپین کی میٹنگ سے ہو کر آپ کی شو پہ آیا ہوں, آپ کی بڑی نوازش. تو پیپلز پارٹی تو تیار ہے. یہ ساری ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہے, سیکیورٹی سچویشن ہوتی ہے, پولیس, بیوروکریسی, الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے یہ ریکمنڈیشن دیتی ہے. اینڈ میں دیکھیں الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ ہے, اگر وہ آن ٹائم کرانا چاہتی ہے تو کرائے. جس طرح میں آلریڈی فیئر انف الیکشن کمیشن اگر کرانا چاہے تو کرائے. عالیہ حمزہ صاحبہ, آپ قومی اسمبلی کا الیکشن مانگ رہے ہیں, آپ لوگ مانگ رہے ہیں صوبائی اسمبلیوں کا. ادھر کراچی کے الیکشن میں اتنی کمپلیکیشن ہو چکے ہیں بلدیاتی لیول پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو پراچا صاحب. پراچا صاحب, سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ پہلی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کی دعوے دار تو کہتی ہیں لیکن جمہور سے ایسے بھاگتی ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کل تک ہمیں یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے KPK کی اور پنجاب کی تو فوری طور پر الیکشن پہ چلے جائیں گے. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جن بلدیاتی انتخابات کے بارے میں میرے کولیگ پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے تھے, آپ کے سامنے ہے
ہیں کہ یہ دوبارہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 4 بار جا چکے ہیں ان کو التوا میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اب کراچی سے، حیدرآباد سے یہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ان کی ہار تو یقینی ہے. جس طرح سے باقی ملک سے ان کا صفایا ہو گیا، اب سندھ سے بھی ان کا صفایا ہو گیا. الیکشن ہوا نہیں تو ہار کیسے یقینی ہو گئی؟ دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس وقت یہ جہاں سے بھی بندہ کھڑا کریں گے نا، ہارنا انہوں نے ہی ہے. میں جو تھوڑی سی صرف ایک فیکٹس کے ساتھ بات کر دوں، بلدیاتی انتخابات، ابھی آپ نے اسلام آباد کی بات کی تھی، ٹوٹل 101 یونین کونسلز ہیں، جن میں سے 17 یونین کونسلز میں نون لیگ کو امیدوار ہی نہیں ملا. یعنی نون لیگ 101 میں سے 84 یونین کونسلز پر اس وقت پی ٹی آئی کا مقابلہ کری ہے، اور پیپلز پارٹی کا تو خیر ماشاءاللہ وہاں کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اور 2 یونین کونسلز پی ٹی آئی آلریڈی بلا مقابلہ جیت چکی ہے. یہ ابھی اسلام آباد کے حالات ہیں، اور آگے کراچی میں آ جائیں، 15 جنوری آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کیا حالات ہوں گے. ہم تو تیار بیٹھے ہیں، ہم تو کل یہ الیکشن کرائے، ہم کل الیکشن میں جانے کو تیار ہیں. نہیں، یہ جو ٹیکنیکل ریزن بتا رہے ہیں، ابھی نئی ریزن آئی ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم، ان کی سیریز ہے بڑے عرصے کے بعد، آپ کو یاد ہے پچھلی بار آئے تھے پھر چلے گئے تھے، اب وہ آ رہے ہیں، تو ایک طرف پھر ووٹنگ ہو رہی ہوگی، ایک طرف ان کی موومنٹ ہوگی. یہ ریزن تو ویلڈ لگتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، جو ٹیمز کا آنا جانا ہوتا ہے ایک اسپیسیفک روٹ کے اوپر ہوتا ہے، ہوٹل ٹو اسٹیڈیم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کیا اثر ہونا ہے کراچی یا حیدرآباد کے الیکشن کے اوپر. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ اتنی ایبسرڈ ہے جتنی پہلے کی ان کی تھی کہ جی کبھی یہ کہتے تھے جی یہ لوگ کرا ہی نہیں سکتے الیکشن، آپ ان کی ہر دفعہ ایک نئی چیز آئے گی. اگلی دفعہ یہ کہیں گے جی ان کا تو جو وہ انٹرنی وزیر خارجہ ہے وہ 50ویں ملکی دورے پر گیا ہوا ہے تو وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے کرا دے، اس لیے یہاں نہیں کراتے. پھر اس کے بعد ان کے پاس 1000 بہانے ہیں، وہی بہانے ہیں، جمہور سے بھاگتے ہیں، جمہوریت سے بھاگتے ہیں، الیکشن سے بھاگتے ہیں. بھاگنا ہی ہے انہوں نے، کیونکہ عوام سے بھاگنے کا ٹائم ان کا آ گیا. رانا احسان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے تو میں صحیح بات کروں، میرے شو میں آپ پہلی بار آئے ہیں، میں اس وقت آپ کے والد مرحوم کو بڑا یاد کر رہا ہوں. سامنے آپ کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ مرحوم رانا افضل صاحب جو ہیں وہ بالکل اسی طرح ہماری سکرین پہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی ہے، بلدیاتی انتخاب ہی لوگوں کے مسائل کا حل ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک عجیب ٹینڈنسی ہے، ایک عجیب ٹریڈیشن ہے. ویسے تو جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی پنجاب میں تو وہ فریز ہو گئے تھے بلدیاتی ادارے پنجاب والے، لیکن آپ کی حکومتیں بھی اگر بلدیاتی اداروں کو، بلدیاتی انتخابات کو انڈرمائن کریں گی تو پھر لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ میں کراچی کے اسپیشلی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کے جو الفاظ تھے میرے والد کے لیے، بہت شکریہ. دیکھیں کہ پی ٹی آئی تو خود پنجاب میں انہوں نے بلدیاتی الیکشن سے فراغت حاصل کی اور جو باڈیز کا سسٹم تھا اس کو جام کر دیا، اس کو فارغ کر دیا اور خود الیکشن کرائے نہیں، بھاگتے رہے. کے پی کے میں بھی جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تو کورٹوں نے کیا کہہ کے ڈیٹ سیٹ کی، ورنہ ان کا کوئی موڈ نہیں تھا الیکشن کرانے کا. تو لوکل باڈیز کے اوپر تو حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے 4 سال میں شب خون مارا اور بڑے بھرپور طریقے سے مارا. جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے تو پی ایم ایل این نے تو 2013 کا جو سے 18 کا جو دور تھا اس میں لوکل باڈیز الیکشن کرائے، تاخیر سے ہوئے، لیکن ہم نے اس سسٹم کو پھر متعارف کرایا بڑے عرصے کی گیپ کے بعد. تو یہ اب یہاں بالکل ہونے چاہیے لوکل باڈیز الیکشن، گراس روٹ لیول کے الیکشنز ہیں، یہ بنیاد رکھتے ہیں جمہوری سسٹم کے، اور صحیح ریپرزنٹیشن جو ہے وہ لوکل باڈیز ہی ہوتی ہے. اب یہ کیونکہ سندھ حکومت، پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں ہے تو انتظامی طور پہ ان کو اگر کوئی چیلنجز درکار ہیں تو یہ دیکھیں، یہ تو آپس میں ای سی پی اور سندھ حکومت کی بات چیت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جلد ہو جانے چاہیے لوکل باڈیز الیکشن وہاں بھی، اور پنجاب میں بھی ہونے چاہیے، جہاں جہاں بھی جو ہیں وہ لوکل باڈیز الیکشن. لیکن یہ جو پرسپیکٹو آ رہا ہے کہ یہ حکومت، یہ جماعتیں جمہور سے بھاگ رہی ہیں، الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، بڑے الیکشن کا بھی مطالبہ ہے، چھوٹے الیکشن کا بھی مطالبہ ہے. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے.
اگر الیکشن سے کوئی ہماری ڈیمانڈ تھی الیکشن کرا دیں، جب ہم اپوزیشن میں تھے تب یہ پی ٹی آئی بھاگ رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی ہم نے ٹینیور پورا کرنا ہے. اب ہم حکومت میں آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹینیور پورا کرنا ہے، کیونکہ جو ہم نے ایک آئینی طریقے سے نو کانفیڈنس موومنٹ کے ذریعے حکومت لی، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم عوام کو، جہاں ہم نے بہت سارے مشکل اور ناگزیر فیصلے کیے ملک کو دیوالیے پن سے بچانے کے لیے، جہاں پی ٹی آئی اس کو دھکیل رہی تھی، تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ جو اگلے 7-8 مہینے اس میں اب پرفارم کریں اور عوام کو تھوڑی بہت جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں یا اکانومی کو اسٹیبلائز کریں. تو یہ اگر ان کی بات ہم مان لیں کہ الیکشن ابھی کرا دیں اور ان کے پریشر میں آ کے یہ بات ہم تسلیم کر لیں، تو اگلی جو حکومت آئے گی پھر 6 مہینے بعد اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی کہ آپ الیکشن کرا دیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جنرل الیکشن جو ہیں وہ ملک میں ایک پارٹی کے یا ایک لیڈر کی انا کے اندر یا اس کی جو کہہ لیں اقتدار کے اندر جو اس کو جو ایک تڑپ ہے کہ میں واپس اقتدار میں پھر سے آ جاؤں، جو کہ اب وہ آنے نہیں لگا، تو اس کی بنیاد پہ آپ الیکشن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آنے نہیں لگا، اب بڑی میننگ فل آپ نے بات کی. مجھے بریک لینا ہے، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا، ادھر رکیے گا. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، عمران خان آنے نہیں لگا یہ پی ایم ایل این کے لیڈر کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف توشے خانے والا کیس بھی سماعت کے لیے منظور ہو گیا. میں یہ نقطہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. رانا احسان افضل صاحب آپ بات کر رہے تھے لیکن مجھے بریک لینا پڑ گئی. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس والا اب کیس باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہو گیا. آپ تو بڑے خوش ہوں گے کہ وہ پھر نااہل ہو جائیں گے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جو عمران خان کی حرکات تھی یا جو ان کے اعمال تھے آج وہ ان کے سامنے آگے آ گئے ہیں. اگر انہوں نے درجنوں اکاؤنٹس کو مس ڈکلیئر کیا، فارن فنڈنگ لی، اس کے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا دی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ نااہلی ان کی بنتی ہے. اور اگر توشہ خانہ میں انہوں نے مس ڈکلیریشن کی اپنی انکم کی، اب یہ جو نئی کہانیاں آ رہی ہیں تو بالکل نئی نوعیت کی ہیں کہ کتنے کی گھڑی پتہ نہیں منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے آئے، تو یہ تو سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں وہ صادق امین تو نہیں رہے گا. نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میری گھڑی میری مرضی، میں بیچوں میں رکھوں، میری ملکیت ہے. بالکل ان کی ملکیت ہے، لیکن ان کو پوری پرائس ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی نا. پرائس پوری نہیں ڈکلیئر کی، پھر جو بیچی وہ بھی انڈر ڈکلیئر کی اور پھر اپنی انکم میں شو نہیں کی. تو مرضی تو ان کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری بے قاعدیاں اور پاکستان کے قانون انہوں نے توڑے، مینیپولیشن کی، چیٹنگ کی، بےمانی کی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے آگے آئیں گے. پھر ابھی تو نیب میں کیس چل رہا ہے $250 ملین کی منی لانڈرنگ جو انہوں نے معاف کی، جو ہے 650 کنال چندے میں زمین لینے کے لیے ایک پراپرٹی ٹائکون سے. تو بہت سارے معاملات ہیں. عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو صادق امین کی کیٹیگری سے تو بالکل اتر گئے ہیں. تو یہ ان کو ٹھیک شک ہے کہ وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں، یہ لیکن غلط ہے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم نہیں کرنے جا رہے. عمران خان کے جو اعمال ہیں وہ ان کو نااہل کرنے جا رہے ہیں. اور بنتا بھی اگر پاکستان میں کوئی قانون ہے اور وہ قانون جو ہے وہ سب پہ ایک جیسا نافذ ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب تو نہیں بچنے لگے. علیہ حمزہ صاحبہ، یہ پہلے ایک گھڑی کی بات تھی، خان صاحب نے کہہ دیا کہ میری ملکیت ہے، میری مرضی، میں رکھوں یا بیچوں. اب یہ نئے ہیرے جواہرات والی بات آ گئی، ہاروں والی بات آ گئی. 9 جنوری کو عدالت نے ذاتی طور پر طلب کیا ہے. خان صاحب پیش ہوں گے؟ سب سے پہلے تو پراچا صاحب میں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ عوام کو بے وقوف کیسے بناتے ہیں. توشہ خانہ ہے کیا؟ آج پہلے میں عوام کو یہ سمجھا دوں. توشہ خانہ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی بلڈنگ جہاں پر جو ملکوں سے تحفے ملتے ہیں ان تحفوں کو رکھا جاتا ہے بیچنے کے لیے. ان تحفوں کو یہ کوئی میوزیم نہیں ہے کہ جہاں پر ان تحفوں کو آپ نے سجا دینا ہے اور ان تحفوں کو آپ کل لے کر نہیں جا سکتے. پہلی چیز میں توشہ خانہ کی ڈیفینیشن اپنے بھائی کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی کلیئر کر دوں کہ اس بلڈنگ کو میوزیم نہیں آپ سمجھے. اس میں تحفے رکھے جاتے ہیں، جو تحفے خریدے جائیں گے اس میں پہلا حق اس شخص کا ہوتا ہے. یعنی چاہے وہ کوئی جنرل ہو، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کوئی صدر ہو، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، اس کو جو تحفہ ملا ہے پہلا حق اس کا ہے کہ وہ تحفہ خرید سکتا ہے. اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہا جی انڈر انوائسنگ ہو گئی یا قیمت سے کم ویلیو لگا دی.
कैबिनेट सेक्रेटरी जो इस वक्त हमारे दौर में था ना, जिसने उसको एवेल्युएट किया था, आज इनके दौर में भी है। पकड़े, बंद करें, उसके नीचे जो कैबिनेट कमेटी है ना, जिसने उसको एवेल्युएट किया था, उसको भी बुलाएं और उससे पूछे उसमें वजीर आजम का क्या कसूर है। अब मैं इनसे सवाल करती हूँ, 72 तोहफे लिए इनके मोहतरम 3 दफा के दिलों के वजीर आजम ने, और 72 तोहफे वो 12 लाख में घर ले गए, जिसमें 6 लाख की मर्सिडीज थी, 50 रुपए का ब्रीफ केस था, 75 रुपए का कालीन था, 100 रुपए की टाई थी, डायमंड्स, घड़ियां, क्या क्या वो अपने घर ले गए। 72 तोहफे 12 लाख में। अब पहले तो ये कहे ना, उन्होंने किससे एवेल्युएट कराया था? उसी कैबिनेट कमेटी से उन्होंने एवेल्युएट करवाया था, जिससे ये जो डायमंड्स और ये जो घड़ियां और जो कल के तोहफे वो कामरान शाहिद साहब ये कितना कुछ पलंदा लेकर पहुंच गए थे ना, तो मुझे हैरत ये हो रही है कि वो पलंदा तो ऑलरेडी मीडिया के पास है, आप नया क्या लेकर आए हैं? अच्छा, इसमें जो आर्ग्यूमेंट, नहीं, सिर्फ क्लैरिटी, मैं क्लैरिटी एक लास्ट बात करके आप उसमें ऐड कर दीजिएगा क्लैरिटी के लिए। अगर इमरान खान साहब उसमें ना खरीदते तो 1 साल बाद उसने ऑक्शन पे जाना ही था, और वो आप खरीद लेते, कोई और खरीद लेता, मैं खरीद लेती, जो भी होता ना, उसी कीमत के ऊपर कहीं ना कहीं और जाना था। एक चूंकि आप क्लैरिटी कर रही हैं, आप सूरत हाल को क्लियर कर रही हैं, एक और चीज, ये जो आर्गुमेंट अभी राना साहब भी फरमा रहे थे या बाकी भी लोग कहते हैं कि एसेट्स शो नहीं किए गए, जो इनकम या जितने तोहफे इन्होंने लिए वो शो नहीं किए, ये कहां तक हकीकत है इस बात में? जब उनको बेचा। अच्छा, अब मैं उस बात पर भी आ जाती हूँ। मैं सिर्फ इस बात पे, पहली तो बात क्लियर होगी कि तोशा खाना म्यूजियम नहीं है। जी ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया। तीसरी चीज उसके अंदर जो एक रूल होता है ना, वो रूल ये कहता है कि वहां हर चीज बिकेगी, आप हर चीज खरीद सकते हैं उधर से, सवाए एक गाड़ियों के। तो शाखाना में ये गाड़ियां ले गए, बाकी ये जो है ना इमरान खान की घड़ी पे अटक गए। अब आपकी बात पर आ जाए, अब जो हमने डिक्लेयर किया, यानी जो पैसा उसके लिए गया, वो भी हमने इलेक्शन कमीशन में बताया। जो पैसा वहां से आया वो जब बैंक अकाउंट में गया, वो भी हमने डिक्लेयर किया। उस पे कैपिटल इनकम टैक्स होता है, वो भी हमने, गेन टैक्स उसे बोलते, कैपिटल गेन टैक्स भी हमने दिया, बाकी चीजें भी हमने क्लियर की। यानी इसलिए खान साहब जब ये कहते हैं कि वो तोहफा उन्होंने वो ना खरीदते, कोई और खरीद लेता, और अब एक तोहफा जो एक बंदा खरीद चुका है वो उसकी मलकियत है, तो वो उसका तोहफा है ना, वो उठा के उसे डस्टबिन में फेंक दे, वो उठा चले आपने तो बड़ी वजाहत कर दी, आपने बड़ी वजाहत कर दी। अब एक चीज, सिर्फ एक लास्ट बात, इनसे कहें जो हरकत और सकनात है ना, ये जो ये कहानी एक सुनाते थे ना, इन्होंने ये बड़ी कहानी सुनाई जो उसके ऊपर खाना काबा की पिक्चर बनी हुई है, उसको तोहफा दिया गया। मेरे भाई से ये सवाल है, वो कोई भी तोहफा लेकर जा सकता था। अगर इमरान खान जिनका हक पहले फेयर पॉइंट, फेयर, आपने वजाहत कर दी, होना चाहिए कि नवाज शरीफ जो दुबई के अंदर जो अकामा के ऊपर जो एक हाउस कीपर की नौकरी करते थे, या इनकी पूरी कैबिनेट नाई के ऊपर या किसी जो उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो नौकरियां करती थी, उससे इस मुल्क की इज्जत नहीं तबाह हुई। चले इधर रुकिएगा, मैंने गबोल साहब से बात करनी है, आपका पॉइंट आ गया। नादिर गबोल साहब, तोशा खाना कोई नई चीज नहीं है, मादी के हुक्मरानों को भी तोहफे मिलते रहे, वो मादी के हुक्मरान भी पैसे देकर खरीदते रहे। अब आखिर अब क्या ऐसा मसला बना है कि इमरान खान की नाअहली तक बात पहुंच रही है? देखिए पराचा साहब, इमरान खान साहब की अपनी जो बातें ना, वो उनकी नफी खुद करते हैं। खुद वो बात करते हैं कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ एथिक्स, मोरालिटी वेस्ट में क्या होता है। वेस्ट में तो पहली बात ये है कि इतने महंगे महंगे तोहफे दिए ना जाते हैं, ना लिए जाते हैं। दूसरी बात ये, इमरान खान की जो सोच है ना, वो असल में बहुत अलार्मिंग है। उससे बहुत ज्यादा मुझे और बाकी पाकिस्तानियों को हैरानगी और परेशानी हो रही है कि ये जो तवाइफ होते हैं, ये एक हुकूमत के सरबराह से दूसरे हुकूमत के सरबराह को दिए जाते हैं। अगर इमरान खान नहीं भी होते, अगर वहां पे फॉर एग्जाम्पल आप भी प्राइम मिनिस्टर होते, तो वो प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। इमरान खान गरीब लोग हैं भाई। नहीं सर, कोई भी यहाँ पे अगर इमरान खान इस मुल्क का प्राइम
मिनिस्टर बन सकता है, अगर शौकत अजीज इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं। मैं तो दुआ करूंगा आप बने, आप बहुत काबिल शख्स हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। मगर इमरान खान की सोच असल में बहुत छोटी है। वो जो आवाम के सामने एक मंजन बेचने की कोशिश करता है ना कि मैं बहुत अपराइट हूँ, सादिक और अमीर हूँ, उस सोच की नफी की जाती है कि आपका भाई आपका तोहफा कहां से था? वो प्राइम मिनिस्टर का तोहफा था, हुकूमत का तोहफा था, पाकिस्तान की आवाम को वो तोहफा दिया गया था। सऊदी बादशाह की तरफ से पाकिस्तान हुकूमत के पाकिस्तान की आवाम को वो तोहफा दिया गया था। और अगर आपको इतना ही पसंद था तो आप अपने पास रख लेते ना। आप इतनी छोटी हरकत तो नहीं करते। आसिफ जरदारी साहब की गाड़ियों की बात करते हैं, आसिफ जरदारी साहब को बिल्कुल गाड़ी दी गई थी दुबई के बादशाह की तरफ से, पर उन्होंने पैसे देके रखी वो गाड़ी आज तक। आज भी अगर आप बिला तो इन्होंने भी तो पैसे दिए हैं ना, हर चीज के पैसे दिए हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये मैंने पैसे दिए। 6 अरब रुपए की चीज आपने 1.5 करोड़ रुपए में हुकूमत को पैसे जमा करा के आगे पता नहीं 6 अरब में बेची या 10 अरब अभी में आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ये काम करते हैं, कैबिनेट कमेटी ये काम करती है। अगर आपकी ऑफिशियल मशीनरी एक रेट डिटरमिन कर रही है, उसमें इमरान खान या आलिया हमजा इनका क्या कसूर है फिर? नहीं, क्योंकि इमरान खान बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे ना कि मैं पूरा निजाम बदल दूंगा, नया पाकिस्तान लाऊंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा। तो उनको तो 3.5-4 साल मिले थे, ये सारा निजाम चेंज करते थे। वो सादिक और अमीन और एक अपराइट और जो एक हाई ग्राउंड दिखाने की कोशिश करते, वो दिखाते, वो बोलते कि भाई 6 अरब रुपए की चीज है, मैंने पूरे 6 अरब रुपए दे के और मैंने रख ली अपने पास। उन्होंने क्यों 6 अरब रुपए की चीज 1.5 करोड़ की बेची? आवाम को सिर्फ 1.5 करोड़ दिया, आगे उन्होंने 6 अरब रुपए खुद खा गए अपने अगले इलेक्शन कैंपेन के लिए। ये बड़ी गलत बात है। और दूसरी बात, आप असासे छुपाने की बात करें, ये शख्स तो अपनी बेटी को छुपा रहे हैं इतने सालों से। जो बंदा अपनी बेटी को छुपा रहा है अपने, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि निसार खोड़ो हमारे एक सीनियर लीडर हैं, उनको आपको पता है क्यों नाअहल किया गया था पिछले इलेक्शन में? क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पे अपनी एक शादी छुपाई थी। वो भाई इमरान खान ने अपनी बेटी, अपना खून छुपाया और आज तक वो इलेक्शन लड़ रहा है और इलेक्शन से भाग भी रहे हैं। लियारी का जो हमारा इलेक्शन था, वहां पे अपने साबका एमएनए शकूर शाद को भेजा कि भाई वहां से हम गंदी तरह हार जाएंगे। पहले इन्होंने एक बहुत अच्छा एक मार्केटिंग कैंपेन किया था कि बिलावल साहब को उन्होंने लियारी से हराया। तो अब जब बारी आई थी इनके हारने की, इमरान खान के खुद खड़े थे मेरे वालिद साहब के सामने, इन्होंने टेक्निकल फाउल खेल के जाके कोर्ट में स्टे ले लिया कि भाई हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं, हमने इस्तीफा ही नहीं दिया। शकूर शाद साहब को तो इन्होंने अपनी पार्टी से फारिग कर दिया है जी। शकूर शाद साहब को तो इन्होंने अपनी पार्टी से फारिग कर दिया। उल्टा ये कहते हैं कि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है। वो तब फारिग किया जब इनका पूरा प्लान बैकफायर हो गया ना, जब बिलावल साहब ने जलसे पे खड़े होके इनका यू टर्न एक्सपोज किया और बोला कि इमरान खान साहब आप तो इतने डरपोक निकले कि लियारी के लाडले के सामने आपने अपने बंदूक अपने कंधे, अपने बंदूक की थान ली, गिरा दी अपने बंदूक के। उसके बाद जाके इन्होंने ड्रामा करने के लिए शकूर शाद के खिलाफ ये चले आपका नुक्ता आ गया। राना साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे ये तोशा खाने वाले किस्से में, फिर मैं ब्रेक पे चला जाता हूँ। देखिए, इनका काम है प्रोपोगेंडा और अवाम को गुमराह करना। खुद ये फरिश्ते बनते हैं, सब पे कीचड़ उछालते हैं। तो इन्होंने 50% का कानून बनाया, खुद 20% पे घड़ी ली। जो इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो डिक्लेयर हुई हैं, वो इसी बेसिस पे हुई है कि इन्होंने उसकी इनकम नहीं शो की जो इससे कमाई। और अब क्या जाहिर हुई है चीजें, देखें, एक तो ये जाहिर हुई है, ये नई इंफॉर्मेशन आई है ना, अब इस पे तहकीक होगी और अगर कोई मुलव्वस पाया गया उसको सजा भी होगी। चीजें जो आवाम के सामने अब बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई हैं वो ये है कि नंबर 1, ये जो घड़ी थी ये बहुत महंगी थी, $12 मिलियन की घड़ी थी जो इन्होंने 10 करोड़ की जिसकी इवैल्यूएशन शो की और 5 करोड़ की बेच दी। फिर जो 5 करोड़ की बेची उसकी रसीद भी जाली निकली, यानी कि यहां भी फ्रॉड किया। जिस बंदे की वो रसीद है वो कहता है मेरी तो रसीद है ही नहीं। तो यहां बहुत मल्टीपल किस्म के उन्होंने इरेगुलरिटीज की, पाकिस्तान का कानून तोड़ा और ये पकड़े जाएंगे। अब ये कहते हैं हमने तो जी जमा करा दिया, हमने तो इनकम भी जमा कराई, सारे सबूत जमा कराए, झूठ बोलते हैं। चले तो आप कहते हैं पकड़े जाएंगे। बहरहाल मामला तो फिर लीगल बन गया, मामला अदालत में है। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अब पकड़े जाने, अदालतों में जाने के हवाले से पीटीआई कहती है कि एहतसाब अब सिर्फ हमारा हो रहा है और बाकियों को रिलीफ मिल रहा है। नादिर गबूल साहब, मैं ये सवाल आप पे छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक के बाद जवाब ले। वेलकम बैक नादरीन। नादिर गबूल साहब,
جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، ظاہر ہے اس میں تناؤ ہے، اس میں ٹسل ہے، اس میں تصادم کی سی صورتحال ہے، لیکن پی ٹی آئی سمجھتی ہے، جتنی ہم نے ڈسکشن کی، پی ٹی آئی سمجھتی ہے، برملا کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے، وہ توشہ خانہ ہو یا کوئی اور کیسز ہوں، جبکہ حکمران اتحاد کو ریلیف مل رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے آصف زرداری صاحب کو بھی جیل میں ڈالا، شہباز شریف کو بھی جیل میں ڈالا، یہاں تک کہ فریال ٹالپور صاحبہ جن کا کل فیصلہ آ گیا کورٹ سے، ان کو کلین چٹ مل گیا، ان کو بھی جیل میں ڈالا، اور وہ بھی رات کے 12 بجے ان کو جیل میں، ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، وہاں سے اٹھا کے جیل میں لے گئے۔ تو انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی ظاہر سی بات ہے جو ان کے کرپشن سکینڈلز سامنے آ رہے ہیں، فرا گوگی کے جو قصے آ رہے ہیں، پشاور بی آر ٹی کے جو قصے ان کے آ رہے ہیں، گھڑیوں کے قصے، زیورات کے قصے، تو ظاہر سی بات ہے جیسی جیسی چیزیں کھل رہی ہیں سامنے تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی نا اس کی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آرٹیکل 62 63 سے ہم پہ نافذ ہو اور ان کے لیے کوئی دوسرا دوہرا معیار ہو۔ چاہتے تو یہی تھے بیسکلی، جو یہ ایک لانگ مارچ کا تھریٹ کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہ رہنے کی باتیں کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کے جو داستانیں ہیں وہ آہستہ سے کھلتی جائیں گی، ان پہ اس لیے یہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے۔ پر اب جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کو کہیں سے اب مدد آنے والی نہیں ہے، اب یہ وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں، اب یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہی صرف اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر کسی اور کے خلاف بھی کوئی چیز نکلے گی تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، ادھر رکیے گا، جواب دینا پڑے گا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، مجھے یاد ہے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ مجھے بھی نااہل کریں گے، پھر میاں نواز شریف واپس آئیں گے اور پھر ہم دونوں کو برابر کر دیا جائے گا۔ کیا وہ سینیریو اب حقیقت کا روپ دھارتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اچھا پراچا صاحب، مجھے 2 منٹ دیجیے گا، میں ذرا 2-3 باتوں پر جواب جی 2 منٹ ہیں آپ کے۔ جی اصل میں عادت یہ ہے کہ یہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اصل موضوعات سے، اور ان کا موضوع جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو کے اوپر ہی ہے سارا کچھ۔ مجھے یہ بتا دیں، کل تک جو گھڑی جو تھی کروڑوں سے شروع ہوئی تھی، اور ایون مطلب مجھے تو ہنسی یہ آ رہی تھی کہ جس کامران شاہد کو یہ کوٹ کر رہے ہیں، پرسوں کی ٹویٹ آتی ہے 4 ارب کا سکینڈل آ گیا، کل کی جب پروگرام کر کے نکلتے ہیں تو وہ 4 ارب سے 6 ارب کا ہو جاتا ہے، یعنی کروڑوں سے بات اربوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نہ ہی سمجھیں، یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ان کے آگے ہی آنے، کیونکہ عوام کو جو وہ گھڑی کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے نا، عوام ویسے ہی ان سے افینڈ ہو چکی ہے۔ چھوٹی سی بات میں اس لیے ایک کیس پہ کر دوں جس کیس کا میرے بھائی نے ذکر کیا ہے، اور مجھے افسوس اس چیز کا نہیں ہوتا ہے ان لوگوں سے، ان کی پارٹی سے اسپیشلی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کی پارٹی کی لیڈر بے نظیر صاحبہ تھی، جس بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو ہے نا جو نون لیگ نے کیا تھا نا، اگر یہی اسی سے سبق سیکھتے نا تو ایسی باتیں یہاں پر آ کر یہ لوگ نہ کرتے پروگرامز میں۔ لیکن بات ساری یہ کہ اپنی سیاست کے لیے جو ہے نا، اگر اس کا اپنا بیٹا بے نظیر کا جا کر بیٹھ سکتا ہے نا ان لوگوں کے لیے اور صرف ایک وزارت کے لیے، تو یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ذرا میں اس کیس کی ڈیٹیل بتا دوں۔ سپریم کورٹ حنیف عباسی کی 2017 میں، افتخار چودھری کی 2018 میں، اسلام آباد ہائی کورٹ 2019 میں، حافظ احتشام عبد الوہاب کی پٹیشنز کو ٹیریان کیس کے اندر وہاں پر مسترد کر چکی ہے 3 دفعہ۔ اچھا میں سچی بات کروں، صرف ایک سیکنڈ سچی بات کروں، میں نا نہیں سنے تو صحیح نا، میں نے ڈیلیبریٹلی اس پورے پروگرام میں نے اس کیس کا نام ہی نہیں لیا۔ آپ نے نہیں کیا نا؟ ہاں آپ نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے لیا ہے، اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں عوام کو یہ بتا سکوں کہ جس ٹرک کی بتی کے پیچھے پچھلے یہ 2017 سے لگاتے رہے نا اور عمران خان کی ذات کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے رہے نا، وہ 3 دفعہ وہ کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ سے ایک وہ چیز یہ لے کر آئے ہیں، یعنی بات ساری یہ ہے کس نے اس پہ دعویٰ درج کیا ہے، کون سے نئے ایسے فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں، جبکہ اگر اتنا اس کیس میں ہوتا نا، حنیف عباسی صاحب کو سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا؟ سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ یہ جو کاپیاں پکڑ کر لہرا رہے ہیں نا، اور یہ جو ساری پارٹیاں آ کر لہراتی ہیں انکلوڈنگ وہ جو ان کے تنظیم سازی والے بھائی صاحب آج باتیں کر رہے تھے نا، مطلب افسوس مجھے اس چیز کا ہوتا ہے کہ کس طرح کی چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں جو خود تنظیم سازی کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں کہیں سے پکڑے جائیں اور آج آ کر ان کی اخلاقیات کے چلے پوائنٹ آ گیا، کبھی بی بی صاحب پہ بات کرتے، کسی اور پر بات کرتے۔ لیکن میں ایک سیکنڈ حنیف عباسی کے کیس میں ان کو یاد
करा दूं ताकि आइंदा बोलने से पहले ये इस बात का ध्यान रखें। वो फोटो कॉपी पकड़ के लेकर गए थे तो अदालत ने कहा था ओरिजिनल तो आप इसका ऑर्डर ले आए तो बात पता ये चलेगी कि ओरिजिनल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। झूठ इतने बोले जिन्हें आप प्रूफ कर सकें। करोड़ों की घड़ी अरबों तक बना दे या खरबों तक बना दे, अवाम ने आपसे सवाल यही करना है कि प्याज के लहसुन के कंटेनर फंसे हुए आप निकाल। चले इधर रुकिएगा, मैं यही जो प्याज प्रोग्राम का वक्त जा रहा है, जितने के नहीं जितने की मुर्गी मिलती थी ना हमारे दौर में उतने के आज अंडे भी नहीं। चले इधर रुकिएगा, मैं यही बात, यही अवाम की बात, यही अवाम की बात, यही मसला मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन ये इमरान खान को बैठ के रोते रहेंगे। यही अवाम की बात मैं राना साहब के सामने रखना चाहता हूँ। राना साहब, इस सियासी तसादुम में, तनाव में, लड़ाई में असेंबलियां टूटती हैं, नहीं टूटती, असेंबली मुद्दत पूरी करती है, नहीं करती, लेकिन अवाम का सच्ची बात है कोई पुरसान हाल नहीं है। देखिए, मैंने भी टिरियन के बारे में बात नहीं करनी थी क्योंकि आलिया बीबी ने भी उस टॉपिक को छेड़ दिया और उस पर बड़ी तफसीलन बात की। मेरा तो सिंपल सा सवाल इनसे, कबूल साहब ने किया और मैं मेरा तो सिंपल सा सवाल है, ये सिर्फ ये बता दें कि टिरियन जो है वो इमरान खान की बेटी है या नहीं है, बस इसका जवाब हाँ या ना में दे दे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ये क्या समझती है? मेरी एक बात सुने ना, मैं जवाब दे देती हूँ आपको। जो झूठा केस की आप लोग लेकर फिर रहे हैं ना, हाँ या ना में बता दें अगर नहीं। अच्छा राना साहब आलिया हमजा साहिबा, वो कह दें कि नहीं है ना। राना साहब आलिया साहिबा, एक मिनट आप एक गलत एक मिनट राना साहब, एक मिनट आलिया साहिबा, राना साहब एक मिनट। जिस चीज को मैं टच ही नहीं कर रहा, क्यों खामखा उसमें आप जा रहे हैं? आज 10 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया। राना साहब, ये कौम को खुशखबरी सुनाए, आपके क्रेडिट पे, आपकी गवर्नमेंट पे आ रहा है ये। चले, मैंने तो कहा था नहीं कहना है तो नहीं कह दें, यानी कि इसका जवाब आप फिर उधर ही बैठे हुए हैं, आगे बढ़े थोड़ा सा। मेरा सिंपल सी देखिए बात पता क्या है, बात ये है कि मईशत का तो जिस तरीके से धजियां इमरान खान ने उड़ाई, आज हम उसी के गंद को साफ कर रहे हैं। और मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं मुल्क के अंदर, बिल्कुल महंगाई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये वक्त जो है इससे हम गुजरेंगे। मुल्क का ये जो 9th रिव्यू चल रहा है IMF का, वो बड़ा अहम है, वो इंशाल्लाह कामयाबी से मुकम्मल होगा और स्टेबिलिटी आएगी। देखें, ये डॉलर पहले आप किस तरीके से जो है ये ऊपर नीचे हुआ, अब इंशाल्लाह ये इनफ्लोज जो एक्सपेक्टेड है IMF 9th रिव्यू के बाद, फिर इंशाल्लाह एक स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे। खौफ यही है इमरान खान को कि कहीं स्टेबिलिटी आ ना जाए, और उन्होंने अपना एजेंडा बनाया हुआ है कि मैं मुल्क की मईशत का प्रोपेगेंडा करूं कि ये डिफॉल्ट हो रही है, जबकि डिफॉल्ट नहीं हो रही। चलें, बहुत शुक्रिया। डिफॉल्ट नहीं हो रहा पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा, राना एहसान अफजल साहब, जनाब नादिर गबोल साहब, आप तीनों ने वक्त निकाला। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।